کہتے ہیں جی کہ کیا کوئی ایسی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے؟ بالکل ایسی حدیثیں موجود ہیں، بات کو سمجھیں۔ اب صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضور کی چونکہ سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے باقی بیویوں سے، تو وہ سارے بی بی عائشہ کے دن کا اور باری کا انتظار کرتے تھے۔ جب بی بی عائشہ کی باری ہوتی، اب سب صحابہ ہدایہ لے کے بھیجتے، تو باقی بیویوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے بی بی ام سلمہ سے عرض کیا، یہ دیکھیں یہ دو جماعتیں تھیں حضور کی بیویوں میں، ایک جماعت میں بی بی عائشہ، حفصہ اور سودہ تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسری میں بی بی ام سلمہ اور باقی بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ صحابہ سے فرمائیں کہ جب بھی میں جہاں ہوں تم ہدیہ بھیجو۔ یہ کیا بات ہے کہ صرف تم بی بی عائشہ کے گھر میں ہدایہ بھیجتے ہو اور باقی جہاں میں ہوتا ہوں ہدایہ نہیں بھیجتے ہو؟ تو حضور اس سے باقی کی دل شکنی تو ہوتی ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ پہنچایا کرو، خبردار۔ ان کو تو میں روک دوں، لیکن اور کسی بیوی کے گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے ساتھ لحاف میں سویا ہوا ہوں اور جبریل وحی لے کے آ جاتا ہے، اس کو بھی میں روک دوں کہ تم نہ آیا کرو؟ تو اس پر بی بی ام سلمہ خاموش ہو گئی۔ اور ویسے بھی یاد رکھو کہ مکارم اخلاق کے خلاف تھی یہ بات۔ وہ لوگ اگر ہدایہ دیتے، حضور نے تو نہیں کہا تھا نا ان سے، یہ تو ان کا اپنا ایک عمل تھا۔ اچھا، پھر حضور کا روکنا جو ہے یہ تمہارے مکارم اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی کو روکا جائے کہ مجھے ہدیہ ہر جگہ، اس کا معنی ہے کہ حضور ہدیہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ انبیاء تو کبھی کسی ہدیے کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں ہدیہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمہیں من غیر طمع ولا اشراف نفس، کہ تمہیں طمع بھی نہ ہو اور نفس بھی ادھر متوجہ نہ ہو۔ کیا معنی؟ کہ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ تو مجھے دے گا نا، تو اب نفس اشراف کر رہا ہے، یہ ہدیہ لینا حرام ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری بہاولپور اسٹیٹ میں تشریف لائے، اس وقت سر صادق محمد خان عباسی کا دور اقتدار تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے بھی ملاقات بھی کی اور کچھ ہدیہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ صاف بات ہے کہ ایک نواب جو دے رہا ہے وہ کوئی 5-10 روپے تو نہیں ہوں گے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ کے ہدیے کا شکریہ، لیکن میرے لیے لینا جائز نہیں ہے، میں کیسے لے لوں؟ میں کہا حضرت یہ تو ہدیہ ہے، کوئی زکوٰۃ یا صدقہ تو خیرات نہیں، اور پھر یہ ہدیہ میں نے آپ کو اپنی ذاتی زمین کی آمدنی کے حلال پیسوں سے دیا ہے، ریاست کے خزانے سے نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، میں جب آ رہا تھا نا میرے دل میں خیال تھا کہ نواب لوگ ہیں، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ہدیہ دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اشراف نفس ہو جائے تو ہدیہ لینا حرام ہے، تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو نواب صاحب بھی سمجھدار تھے، تو انہوں نے بھی چپ کر کے واپس لے لیا۔ حضرت رہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب واپس چلے گئے تھانہ بھون، تو نواب صاحب نے اس ہدیے کو دوگنا کیا اور اپنے وزیر حضوری کو بھیجا کہ اب یہ لے جا کے تم سہارنپور تھانہ بھون پہنچو، اور جب حضرت مسجد سے نکل کے گھر جانے لگے تو کہ السلام علیکم، حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائیں، اب تو نہ آپ کو طمع ہے اور نہ آپ کا نفس متوجہ ہے، اب تو قبول کر سکتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ نواب صاحب نے بھیجا ہے تو آپ نے قبول فرما لیا۔ تو اس لیے اب حضور کیسے کسی کو کہتے کہ ہدیہ نہ بھیجا کرو؟ تو جب وحی بی عائشہ کے ساتھ لحاظ میں آ سکتی ہے تو آپ کے سر گود میں رکھ کے پڑھنے سے کیا منع ہے؟
عمرے والوں کو حاجی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی ہے کہو یار یہ کوئی بات، جب اس نے حاجی نہیں کیا کیوں کہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے حج کیا ہی نہیں ہے تو ہم نے پہلے حاجی کہنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے ہر رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی تو حکم ہے شریعت کا کہ سل من قطعک، اس سے رشتہ داری جوڑو جو تم سے توڑے، احسن لمن اساء الیک، اس پہ احسان کرو جو تیرے ساتھ برائی کریں، ورنہ نیکی والے کے ساتھ سب نیکی کرتے ہیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، مکروہ اوقات میں بھی نہ پڑھیں۔ ہاں میں یہ ہے کہ جب آدمی استلام کرتا ہے بالکل حجر اسود کے سامنے، یوں نہیں کہ دروازے کی طرف مڑ جائے، پھر تو نعوذ باللہ کراہت تحریمی آ جائے گی۔ وہ ٹھیک لکھا ہے مولب الحجاج والے نے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام کو کیچڑ وغیرہ لگ جائے، عمرہ نہیں کیا، احرام بدل لیں، کوئی جزا نہیں، دھو لیں بدل لیں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ یا طواف کیا ہے تو ہمیں بھی، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ ہر عمرے کے بعد احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی کو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ مدینہ شریف میں میرا جوتا اٹھا لیا گیا، اس کے بدلے میں نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا، آپ نے غلط کیا ہے، اور کسی طرح ہو سکے تو واپس کریں، ورنہ اتنے پیسے خیرات کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا جوتا چوری کر لے، آپ لوگوں کے جوتے چوری کر لیں، اچھا کوئی آپ کی بیوی کو لے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، باقی یہ فیشن نہ بدوائیں، خط کرا سکتے ہیں۔ اذان میں آپ کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود شریف پڑھا کریں۔ نماز ادا کرتے وقت جو وضو ٹوٹ گیا، صف اول پہ کھڑا ہے، وہیں بیٹھ جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے وقت مجھے ری کا تقاضا ہوا لیکن میں نے دبا کے پڑھ تو لی، اچھا کیا، لیکن ایسے جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہوا کو یا پیشاب کو روک کے نماز پڑھے، تو خیال تو پھر ہوا کی طرف ہی رہے گا، نماز کی طرف تو نہیں ہوگا۔ جو قسطوں پہ گاڑیاں ملتی ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آدمی سو جائے، اب سو جائے گا کیا من اللہ عالم، بعد میں وہ عورت بندے کے نکاح میں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یعنی حرام کر سکتے ہو، حلال کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، سونے کا مسئلہ تو نہیں پوچھا آپ نے۔ اب اگر نکاح شریعت میں حلال، اس کا پوچھا جی نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جناب ہو سکتا ہے، اور دیتے رہے کہ منہ کالا کیا ہے تو نکاح کر لو تاکہ پچھلا عیب بھی دھل جائے۔